شاہین کو پرندوں کا بادشاہ اور پہاڑوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ وہ خوددار ہے، غیرت مند ہے، بلند پرواز ہے، خلوت نشین ہے، تیز نگاہ ہے۔ اس میں درویشی، قلندری اور بے نیازی کی غیر معمولی صفات پائی جاتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک یہی صفات مرد مومن کی بھی ہیں۔ شاہین کے علاوہ کوئی اور پرندہ ایسا نہیں جو نوجوانوں کے لیے قابل تقلید بن سکے۔ آئیے شاہین کی ان صفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تمام پرندے آندھی، طوفان اور بارش سے ڈرتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں، لیکن شاہین طوفان کا انتظار کرتا ہے۔ جب تیز آندھی کے بعد طوفان آتا ہے اور تیز بارش ہونے لگتی ہے تو شاہین باقی پرندوں کی طرح گھونسلے میں نہیں چھپتا، پریشان نہیں ہوتا، بلکہ طوفان سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ اسے چیلنجز کا سامنا کرنا اچھا لگتا ہے۔ شاہین طوفان کی مخالف سمت کو مزید اونچا اڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس طرح وہ زیادہ اونچائی پر چلا جاتا ہے اور کالے بادلوں سے بھی اوپر جا کے اڑتا ہے۔ یوں وہ مزید طاقتور اور مضبوط بن کر ابھرتا ہے۔ انسان کو بھی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور چیلنجز سے گھبرانے یا ان کے آگے ہمت ہار کر ناکام ہونے کے بجائے ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے، جیت کر دکھانا چاہیے۔ یاد رکھو، مشکلات ہمیشہ نئے مواقعوں اور کامیابیوں کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شاہین 15,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے اڑ سکتا ہے۔ اس بلندی تک صرف جنگی جہاز ہی اڑان بھر سکتا ہے۔ بلند پروازی اس کے عزائم کو نت نئے امکانات سے روشناس کرتی ہے۔ شاہین ہمیشہ اکیلے یا اپنے جیسے شاہینوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ یہ کام صرف مضبوط پروں کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی منزل کی خاطر اکیلے چلنے اور جد و جہد کرنے سے مت گھبراؤ۔ لوگ کبھی بھی تمہارے نظریے، تمہاری منزل اور تمہارے خوابوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے وہ آپ کی تائید، تقلید اور مدد بھی نہیں کرتے۔ تمہارے سمجھانے اور بتانے کے باوجود لوگ تمہاری حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور تمہیں تمہاری منزل سے دور رکھنے اور نیچا دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی منزل اور کامیابی کے حصول کے لیے تمہیں اکیلا ہی چلنا ہوگا۔ مخالفین کی تنقید سے بالا تر ہو کر آگے بڑھنا اور اونچا اڑنا ہوگا۔ جب آپ اکیلے چلنا، اڑنا اور پیش قدمی کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر یقیناً شاہین کی طرح مضبوط، طاقتور بن کر پر اعتماد ہو جاتے ہو۔ اس لیے اپنے مقصد کی خاطر اکیلے ہی جد و جہد شروع کر دو۔ تنگ نظر، بزدل اور مطلب پرستوں سے فاصلہ رکھو۔ کسی پر بھروسہ اور انحصار نہ کرو، کیونکہ شاہین گدھ، کوے، چڑیا اور کبوتر کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے پرواز کرتا ہے۔ تمہارے اندر قدرت نے اتنی قوت عطا کی ہے کہ تم بذات خود بغیر کسی کی مدد یا سہارے کے آسمان کی وسعتوں کو چھو سکتے ہو اور انسانیت کے لیے سود مند ثابت ہو کر ان کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہو۔ شاہین کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ شکار پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بے مثال ہوتی ہے۔ شاہین کی آنکھ ایک انسانی آنکھ سے 10 گنا زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے۔ شاہین کی پرواز اس کی نگاہوں کو وسعت بخشتی ہے، جبکہ دوسرے پرندے ان مقامات سے انجان ہوتے ہیں جو فضائی نیلگوں کے پیچ و خم میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں صرف شاہین کی تیز نگاہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہین اپنے شکار کو 5 راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں
ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مشکلات سے گھبرا کر قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے سوچ کی سمت کو درست رکھنا چاہیے تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ان سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے تیار ہوں۔ شاہین دوسرے پرندوں کی طرح شہروں یا دیہات میں نہیں رہتا اور نہ ہی وہ اس دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں اسے بغیر محنت اور مشقت رزق حاصل ہو جائے۔ شاہین ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھانا پسند کرتا ہے اور گدھ کی طرح مردار کھانا پسند نہیں کرتا۔ گدھ اونچا تو اڑ سکتا ہے لیکن زندہ شکار اس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ باوقار اور قابل رشک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حرام رزق، سستی اور کاہلی سے بچے۔ دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے شاہین کی طرح اپنے زور بازو سے رزق کمائے۔ شاہین کی فطرت چونکہ زاہدانہ ہے اس لیے وہ کسی خاص مقام پر زندگی بسر نہیں کرتا۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتا ہے جہاں نہ باغ ہوتے ہیں، نہ پھول اور نہ ہی بلبل کے نغمے۔ وہ علائق مادی سے آزاد ہوتا ہے اس لیے آشیانہ بھی نہیں بناتا، بالکل درویشانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان کو برے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے، نیک اور صاحب علم لوگوں کی صحبت تلاش کرنی چاہیے جن کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں بلکہ علمی اور عقلی فائدہ نصیب ہو۔ شاہین ہمیشہ آرام دہ زندگی دینے کے بجائے اپنے بچوں کو مقابلے کی تیاری کراتا ہے، انہیں اوائل عمری میں ہی طوفانوں سے ٹکرانے کے قابل بناتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے گھونسلے سے پر اور گھاس ہٹا دیتا ہے۔ یوں جب گھونسلہ بچوں کے لیے آرام دہ نہیں رہتا تو وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ عیش و عشرت اور رقص و سرود کی زندگی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بے مقصد اور پر آسائش زندگی کے بجائے با مقصد اور بہادروں والی زندگی گزارنی چاہیے۔ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ شاہین کی زندگی اور اس کی خوبیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اپنا مقصد بڑا رکھنا چاہیے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سوچ بھی بڑی رکھنی چاہیے، کیونکہ شاہین جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتا ہے۔ لیکن خودداری، خود اعتمادی، غیرت مندی اور بلند پرواز تخیل سے محروم قوم نہ صرف اپنے تحفظ میں ناکام رہتی ہے بلکہ وہ تاریخ کا ایک غیر اہم اور نظر انداز باب بن کر رہ جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔